السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اور بنی اسرائیل سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے، سازشیں کرنے لگے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے خلاف تدبیر کرنے لگا، اور اللہ تبارک و تعالی بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 54 یعنی 54 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس سے پہلے جو درس سورہ آل عمران کے آیتوں کے ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس میں ہم نے یہ بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کی طرف یعنی یہودیوں کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب رسول بن کر کے گئے تو بہت سارے معجزے بھی اللہ تبارک و تعالی نے دیے، اور جو دعوت کا پیغام تھا وہ یہی کہ اللہ تبارک و تعالی میرا اور تمہارا بھی رب ہے، اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، اور نبی ہیں ہم تمہارے درمیان نبی بن کر کے آئے ہیں، اور نبی جو بن کر کے آتے ہیں ان کی اطاعت و فرما برداری بالکل ضروری ہے۔ اور اے بنی اسرائیل، اے یہودیوں، بعض وہ چیزیں جو تمہارے لیے حرام قرار دی گئی تھی، میں ان چیزوں کو حلال قرار دینے کے لیے آیا ہوں۔ جب یہ دعوت لوگوں میں عام کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے مخالفت یہودیوں نے ہی کی، بنی اسرائیلیوں نے ہی کی۔ ان لوگوں نے مخالفت کی حد کر دی، ان کے علماء میدان میں اتر گئے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے مناظرہ ہوا، دلیلوں کے ذریعے سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے حق بات کو ان کے اوپر قائم کیا، حجت کو قائم کیا، جس کی وجہ سے فی الوقت وہ لوگ خاموش ہو گئے، بر وقت تو خاموش ہو گئے، لیکن دل کے اندر بغض و حسد کو چھپا لیا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مختلف قسم کے پروپیگنڈے کرنا شروع کر دیے۔ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کے اوپر جو بعض چیزیں حرام قرار دی گئی تھی ان کو حلال کرنا شروع کیا، تو ان کے درمیان ان لوگوں کو، یہودیوں کو اور ان کے علماء کو ایک پوائنٹ مل گیا کہ دیکھو یہ آدمی ملحد ہے، توریت جو اللہ کی کتاب ہے اس کے اندر پھیر بدل کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ وہ لوگ پہلے ہی بہت سارے پھیر بدل کر چکے تھے، لیکن اس کے باوجود سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر الزام لگاتے ہوئے اور آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہوئے ان لوگوں نے یہ الزام لگانا شروع کیا کہ دیکھو یہ جو عیسیٰ ہے یہ ملحد ہے، توریت کے اندر تبدیلی چاہتا ہے، لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دعوت کا جو مرکز رکھا وہ ملک شام کو، اور وہاں پر یہودیوں کی حکومت نہیں تھی بلکہ رومیوں کی حکومت تھی، اور یہ لوگ مشرک تھے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کے ساتھ مل کر کے تبلیغ کا کام کرنا شروع کیا، لوگوں کے درمیان جا کر کے اپنی باتوں کو پہنچانا شروع کیا، اور جو معجزے تھے اس کے ذریعے سے بھی لوگوں کو شفا دینا شروع کیا، تو بہت سارے لوگ ایمان لانا شروع کر دیے۔ جب بہت سارے مرد و عورت ایمان لانا شروع کیے، یہودیوں کے بغض و حسد میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا، اور ان لوگوں نے سازش کرنا شروع کیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا صفایا کر دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے، کسی طرح سے ان کا کام تمام کر دیا جائے۔ اس کے لیے ان لوگوں نے سازش کرنا شروع کیا، اور سازش کے لیے جو اس وقت کا بادشاہ تھا، رومیوں کا جو بادشاہ تھا، جو کافر تھا، جو مشرک تھا، اس کے دربار میں جا کر کے غیبت کرنا شروع کر دیا، چغلی کرنا شروع کر دیا، بہتان لگانا شروع کر دیا۔ کیا بہتان لگانا شروع کر دیا؟ ایک آدمی ہے جو لوگوں میں فساد پیدا کر رہا ہے، جو لوگوں کو حاکم وقت کے خلاف ابھار رہا ہے، جو باپ اور بیٹے میں تفرقہ ڈال رہا ہے، اور وہ یہودی ہے، اور وہ ولد الحرام ہے، یعنی یہودیوں نے کہا کہ وہ ولد الحرام ہے، وہ بادشاہ وقت کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہا ہے، لوگوں کو اکسا رہا ہے۔ جب بہت زیادہ غیبت و چغلی کرنا شروع کیا، بہت زیادہ ابھارنا اور اکسانا شروع کیا بادشاہ کو، طرح طرح کے بہتان اور الزام لگائے، تو بادشاہ بھی تیار ہو گیا، اپنے آدمیوں کو بھیجا کہ جاؤ عیسیٰ کو پکڑ کر کے لاؤ۔ تلاش شروع ہوئی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جب لگا کہ اب ہماری جان بچے گی نہیں، تو ایک مکان جس میں ان کے 12 حواری تھے
وہاں پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام گئے. امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، اور اسی روایت کو امام سیوطی نے اپنی تفسیر الدر المنصور کے اندر بھی روایت کیا ہے، اور اسی روایت کو امام نسائی نے اپنی السنن الکبریٰ کتاب التفسیر باب سورۃ الصف حدیث نمبر 11591 اس پہ بھی روایت کیا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس گھر میں گئے جہاں پر 12 حواری تھے. اس گھر کے چشمے سے غسل کیا. جب واپس آئے تو آپ کے بال سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے. ان 12 حواریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم میں سے بعض لوگ مجھ پر ایک بار ایمان لانے کے بعد بھی 12 بار کفر کرو گے، 12 بار کفر کرو گے. اور اس کے بعد کہا کہ تم میں سے کوئی آدمی اگر تیار ہو تو اس کو میری شکل بنا دی جائے گی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ان کو وحی کر دیا تھا کہ ایک آدمی کو آپ کا شبیہ بنایا جائے گا، آپ کا ہم شکل بنایا جائے گا، اور اسی کو سولی دیا جائے گا، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بحفاظت اٹھا لے گا. آپ ایسا کہیے. تو انہوں نے ان 12 لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم میں سے کون ہے جس کے جو تیار ہو اور اس کو میری شکل دی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس کو سولی پہنچایا جائے گا، سولی پر چڑھایا جائے گا، اور قیامت کے دن جنت میں وہ میرے ساتھ میرے درجے پر میرا ہم رفیق ہوگا، یعنی میرے ساتھی ہوگا. 12 لوگوں میں جو سب سے کم سن نوجوان جو حواری تھے وہ کھڑے ہو گئے، کہا کہ میں تیار ہوں، کہا کہ بیٹھ جاؤ. پھر دوبارہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اسی بات کو دہرایا کہ کون ہے جس کو میرا ہم شکل بنایا جائے گا اور اس کو سولی دی جائے گی، کون ہے جو تیار ہو تو کل قیامت کے دن جنت میں وہ میرا ساتھی میرے درجے پر میرا رفیق ہوگا. کوئی نہیں اٹھا. پھر وہی نوجوان جو کم سن تھا وہ بھی وہی اٹھا. تیسری مرتبہ جب ان کو پھر بٹھانے کے بعد پھر یہی بات کہی، پھر وہی آدمی اٹھا اور کہا کہ میں تیار ہوں. کہا کہ ہاں تم ہی اس کے لائق ہو. اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر دے دیا، اور گھر کے روشن دان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحفاظت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. محترم سامعین اکرام، روایتوں کے اندر آگے اور بھی ہے کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا اور اس آدمی کو جس کے اوپر شکل ڈالی گئی تھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی، اس کو جب سولی دے دیا گیا تو یہ جو ایمان لانے والے لوگ تھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر، وہ ایمان لانے کے بعد واقعی انہوں نے کفر بھی کیا، اور کفر در کفر کیا. کیسے کفر کیا؟ 3 گروہوں میں بٹ گئے. ایک گروہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر کے اندر فرمایا، اپنی تفسیر ابن کثیر میں فرمایا ہے کہ ایک گروہ اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس دنیا میں آیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اللہ خود اس دنیا میں آیا اور جتنا دن اس کی چاہت تھی رہے اور پھر چلے گئے واپس. یہ فرقہ یعقوبیہ کہلایا ہے. اور ایک دوسرا فرقہ تھا، اس نے کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا دنیا میں جتنا دن چاہا قیام کیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف بلا لیا. یہ فرقہ نستوریہ کہلایا. اور ایک جو فرقہ تھا، ایک جو جماعت تھی، اس نے کہا کہ اللہ کے بندے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں جب تک اللہ نے چاہا رہے اور اللہ نے ان کو پھر زندہ واپس اٹھا لیا. یہی جو تھے وہ سچے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے. آخرکار یہ کمزور پڑ گئے، وہ لوگ غالب ہو گئے، ان تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور پھر دھیرے دھیرے اسلام مٹتا چلا گیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا. محترم سامعین کرام، یہ تفصیل ہے جو بالکل اوتھینٹک ہے، جو قرآن کریم کے بیان کے بالکل مطابق ہے. اس کے جسٹ اگینسٹ میں ابھی جو عیسائی لوگ ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ہی پکڑا گیا تھا اور ان کو ہی سولی پر چڑھایا گیا تھا، جیسا کہ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان کو ہی سولی پر چڑھایا گیا تھا. اور جب وہ سولی پر لٹک کر کے وفات پا گئے تو یوسف نام کا ایک آدمی اس وقت کا جو حاکم پلاتوس تھا، اس سے منت و سماجت کر کے اس لاش کو اپنے انڈر میں لے لیا، اور لینے کے بعد ان کو دفن کر کے اس کے اوپر پتھر ڈال دیا. یہ جمعہ کے شام کی بات ہے، جیسا کہ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے. یہ جمعہ کے شام کی بات ہے. اس کے ٹھیک تیسرے روز عیسیٰ زندہ لوگوں کو دکھے، یعنی تیسرے روز یعنی سنڈے کے روز زندہ دکھے لوگوں کو،
اور اس کے بعد لوگوں کو کچھ نصیحت کر کے ہم دوبارہ واپس آئیں گے، یہ کہہ کر کے آسمان کے اوپر چلے گئے. یہ عیسائیوں کا کہنا ہے. اور یہ بات، پہلی بات تو یہ کہ یہ قرآن کریم کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہ سورۃ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 158 میں واضح طور پر فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 157 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، نہ تو یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نہ ہی ان کو سولی پر چڑھایا، بلکہ وہ لوگ شبہ میں ڈال دیے گئے. اور آگے اسی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما قتلوه یقینا، یقینی طور پر یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. آگے آیت نمبر 158 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. تو قرآن کریم کے بیان سے، جو کہ قرآن کریم ایک چیلنج ہے قیامت کی صبح تک، صرف عیسائیوں کے لیے نہیں پوری دنیا کے لوگوں کے لیے چیلنج ہے کہ اس کے ایک نقطے کو بھی نہیں مٹا سکتا ہے. کوئی بدلنے والا لاکھ بدلنے کی کوشش کرے، کفر کے آخری حد تک بھی پہنچ جائے گا، لیکن اللہ کے کلام کو مٹا نہیں پائے گا، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ معجزہ تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی قیامت کی صبح تک یہ معجزہ رہے گا. اس لیے اس کی بات بالکل یقینی ہے. دوسری بات، انجیل کی بات کیوں غلط ہے؟ کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بتلایا تھا کہ یہ جو بائبل ہے، بائبل یہ ڈائریکٹ نازل ہوا نہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا، لکھوا دیا کرتے تھے، اس میں کوئی مکسنگ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو وعظ و نصیحت کرتے تھے اس کو یاد رکھا گیا، اور آپ کے وفات کے برسہ برس کے بعد اس کو لکھا گیا ہے. 4 لوگوں نے لکھا ہے، 4 لوگوں نے بائبل کو لکھا ہے، اور وہ چاروں کے چاروں لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے برسوں بعد 2 صدی عیسوی میں، ابھی 21ویں صدی عیسوی چل رہی ہے، 2 صدی عیسوی میں عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں نے لکھا ہے. لہذا یہ بات ختم ہی نہیں ہو سکتی ہے. یہ بات بالکل ملاوٹ والی ہے، یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے، سچی نہیں ہے. بلکہ سچی بات یہ ہے جو قرآن کریم نے بتلایا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو باعزت پورے آب و تاب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے. اور جب آخری زمانہ آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پھر نازل کرے گا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آنے کے بعد امت محمد کے اندر جو فتنے ہوں گے اس میں جو ایک بڑا فتنہ ہوگا دجال کا فتنہ. دجال کو قتل کریں گے، یہودیوں سے جنگ کریں گے، کوئی نئی شریعت لے کر کے نہیں آئیں گے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر کے آئیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی مدد کریں گے، اور جتنے بھی یہودی ہیں ان کو چن چن کر کے ماریں گے. یہاں تک کہ حدیثوں کے اندر ہے کہ اگر کوئی یہودی کسی پیڑ کے پیچھے، کسی پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا، پیڑ کے پیچھے چھپا ہوگا، پیڑ کہے گا کہ دیکھو یہ یہودی یہاں پر چھپا ہوا ہے. اور جتنے بھی اہل کتاب ہوں گے سب کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ایمان لانا ہوگا، اور سب ایمان لے آئیں گے، جیسا کہ قرآن کریم میں اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیا ہے. محترم سامعین کرام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.